www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن حنظلہ السیدی رضی اللہ تعالی عنہ هو خطاب من کاتب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لقینی ابو بکر فقال کیف انت یا حنظلہ قال قلت نافق حنظلہ قال کیف سبحان اللہ قال اذا جئنا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار فأنه رعى عين فإذا خرجنا منه عافسنا النساء والزوجات والأولاد نسينا كثيرا. قال أبو بكر إنا لنلقى مثل هذا. فذهبت أنا وأبو بكر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال نافق وقلت نافق حنظلة إلى آخر الرواية. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو تدومون على ما تقولون لصافحتكم الملائكة علی فرشکم وطرقکم ولکن یا حنظلہ ساعتا وساعتا. رواہ مسلم. بزرگان محترم، میں نے یہ مسلم شریف کی ایک طویل حدیث پڑھی ہے. اس میں کچھ باتیں سمجھانا مقصود ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا نمبر بخاری شریف کے بعد ہے. سب سے اول دنیا میں اصح ترین کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے. اس کے بعد دنیا میں دوسری کتاب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف ہے، جو مقبول ترین کتاب ہے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے لو کان العلم علی الثریہ. ثریہ ایک ستارہ ہے، ایک اسٹار ہے جو سن سے چھوٹا ہے تھوڑا سا، لیکن اسی کی طرح ہے. فرمایا اس کے اوپر بھی اگر علم ہوگا تو وہ اس کو نیچے لے آئیں گے، یعنی بڑی تحقیقات ہوگی اور ان کا علم جو ہے بڑا دقیق ہوگا. صحابہ نے فرمایا کہ من ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو قریب میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگ اور پشت پر ہاتھ رکھا نبی علیہ السلام نے اور فرمایا کہ من ہنا، یعنی سلمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ لوگ عجم کے ہوں گے. دنیا میں دو قوم ہیں، ایک عرب، اور عرب کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب عجم. ہم سب عجمی کہے جاتے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ علم کو لانے والے اور علم میں مضبوط اور بڑے پختہ جو ہیں وہ عجمی لوگ ہوں گے. آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجمی ہیں. یہ بخارا، یہ ازبیکستان کے رہنے والے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ عجمی ہیں، یہ نیشاپور کے رہنے والے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ عجمی ہیں، یہ ترمس کے رہنے والے ہیں جو اس وقت بڑی سیٹی ہے ازبیکستان کی. اسی طرح حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نسا کے رہنے والے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ افغانستان کے اس علاقے کے رہنے والے ہیں جو
ملا ہوا ہے بغداد وغیرہ کے ساتھ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر کے رہنے والے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے رہنے والے ہیں، صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عربی ہے۔ تو یہ تینوں امام، یہ ائمہ کرام محدثین، صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرغلان کے رہنے والے ہیں، جو اس وقت ازبیکستان کی ایک سٹی ہے۔ بہرحال یہ اکثر اکابر جو ہیں یہ عجم کے ہیں۔ یہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ علوم جو ہیں وہ اتنے دقیق اور گہرے، وہ ثریا ستارے پر ہوں گے تو اس کو بھی لے آئیں گے، اور وہ میری امت کے عجم کے لوگ ہوں گے۔ تو انہی میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے، جن کی کتاب بخاری شریف کے بعد دوسرے نمبر پر صحیح ترین احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا واقعہ بڑا مشہور معروف ہے کہ حضرت کو کسی نے کوئی حدیث پوچھی کہ یہ حدیث شریف صحیح ہے یا غلط اور کہاں ہے۔ آپ اپنے گھر پہ گئے، اور اس زمانے میں یہ کتابیں نہیں تھی، لوگ ہاتھوں سے لکھتے تھے، تو ایک بہت بڑا ذخیرہ اپنی کتابوں کا تھا، اس کے اندر حدیث تلاش کرنے لگے، اور قریب میں کھجور کا ایک ٹوکرا، ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ حضرت اس میں سے کھجور کھاتے رہے۔ انہماک اور اشتغال اور مشغولیت حدیث کی تلاش میں اتنی رہی کہ آپ حدیث تلاش کرتے گئے اور کھجور کھاتے گئے۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں رہا کہ میں نے کتنی کھجوریں کھا لی، اور کثیر مقدار میں کھجور کھانے کی وجہ سے پیٹ میں گرمی پیدا ہو گئی، ادھر حدیث بھی مل گئی اور ادھر آپ کی وفات بھی ہو گئی۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، تموتون کما تحیون وتبعثون کما تموتون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، تم مرو گے ایسے جیسے جیو گے۔ یہ یاد رکھ لیجیے یہ جملہ، زندگی جس طرح چاہے گزارنا ہو گزار لو، عیاشیوں میں گزار لو، بے حیائیوں میں گزار لیں، برائیوں میں گزار لیں، غیبتوں میں گزار لیں، لوگوں کی نقصان پہنچانے، جس طرح زندگی گزارنا ہو گزار لو۔ نبی یہ کہہ کر گئے ہیں، تموتون کما تحیون، تم ایسے مرو گے جیسے جیو گے۔ تمہاری یہ زندگی فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے تمہاری موت کے لیے۔ بس تمہاری موت اسی طرح آئے گی جیسے تمہاری زندگی گزری ہوگی۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی ہدایہ بہت مشہور کتاب ہے، احناف کی سب سے معتبر کتاب ہے فقہ کی، صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کتاب الحج کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ حضرت الامام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرض الوفات میں تھے، بیماری آخری اس بیماری میں تھے، اور ایک آدمی آپ کے عیادت کے لیے پہنچے، وہ آپ کے شاگرد تھے، آپ کے بڑے اسٹوڈنٹ تھے، بڑے عالم تھے، وہ بھی بڑے فقیہ تھے۔ بعضوں نے کہا کہ امام صالح تھے، بعضوں نے کہا امام ظفر تھے۔ بہرحال آپ کی عیادت کے لیے پہنچے۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمٰن نے مسئلہ پوچھا کہ بتاؤ رمی کیسے کریں گے؟ ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے اور مسئلے پر بحث کر رہا ہے۔ چونکہ زندگی جیسی گزرتی ہے نا، زبان سے اسی طرح کی بحثیں نکلتی۔ ایک انسان نیکیوں میں زندگی گزارتا ہے، اس کی زبان سے ہر وقت نیکیاں نکلتی ہے، اور ایک انسان برائیوں میں زندگی گزارتا ہے، اس کی زبان سے برائیاں نکلا کرتی ہے۔ آپ آخری بیماری میں ہیں اور پوچھ رہے ہیں رمی کیسے کرو گے حج کے اندر، وہ جو کنکر مارنے ہیں وہ کیسے کرو گے، یعنی سوار ہو کر یا چل کر کے کرو گے؟ تو آپ کے اسٹوڈنٹ، آپ کے شاگرد نے فرمایا کہ حضرت چل کر کے۔ حضرت نے فرمایا لیس بصحیح، غلط ہے یہ تو۔ فرمایا سوار ہو کر کریں گے، فرمایا غلط۔ تو شاگرد کہنے لگے کہ حضرت کیا اب اڑ کر کروں گا میں؟ اگر چل کر نہیں کر سکتا، سوار ہو کر نہیں کر سکتا، آپ نے دونوں کو غلط کہہ دیا، تو اب کون سا تیسرا طریق؟ حضرت نے فرمایا کہ کل رمی بعدہ رمی فہو ماشیا وکل رمی بعدہ لیس برمی فہو راکبا۔ صاحب ہدایہ نے اسی کو اصول بنا دیا اور کتاب الحج میں اسی عبارت کو لکھ دیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک رمی کے بعد دوسری رمی ہے تو پیدل چل کر کرو، اس لیے کہ دعا کرنا ہے۔ ایک رمی کے بعد
اگر دوسری رمی ہے تو پیدل چل کر کرو، اس لیے کہ پہلی رمی کے بعد دعا کرنا ہے، دوسری رمی کے بعد بھی پیدل چلو اس لیے کہ دعا کرنا ہے، اور پھر تیسری رمی کے پاس جائیں گے تو سوار ہو کر کر لو اس لیے کہ اس کے بعد دعا نہیں ہے۔ آپ نے حدیث کی روشنی میں یہ اصول بیان کیا کہ ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی ہے اس کو پیدل چل کے کرو، اور ہر وہ رمی جس کے بعد کوئی رمی نہیں، آخری ہے، لاسٹ ہے، تو اس کو سوار ہو کر کے کر لو۔ حضرت نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ آپ کے شاگرد امام ظفر یا جو بھی تھے وہ باہر نکلے، ابھی نکلے ہی تھے کہ گھر سے رونے کی آواز آئی، واپس پلٹ کر گئے کہ کیا ہوا؟ فرمایا حضرت کا انتقال ہو گیا۔ ابھی مسئلہ بیان کیا اور حضرت کا انتقال ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تموتون کما تحیون، تم مرو گے ایسے جیسے جیو گے۔ بس یہ بنیاد ہے ہماری زندگی، ہماری موت کے لیے ہم رات دن مانگتے رہتے ہیں، اے اللہ ہمیں کلمے پر موت نصیب فرما، لیکن میری بنیاد ہی زندگی کی غلط ہے، میری بنیاد گناہوں والی ہے۔ ادھر میں موت مانگ رہا ہوں اللہ سے، ایمان والی موت، اور ادھر میری زندگی جو فاؤنڈیشن ہے جس پر موت کی بنیاد ہے وہ فاؤنڈیشن ہی میں غلط رکھ رہا ہوں کہ گناہوں کے اندر میری زندگی گزر رہی ہے۔ نبی کا فرمان عطل ہے، تم مرو گے ایسے جیسے جیو گے۔ اور آگے فرمایا تبعثون کما تموتون، اور جیسے موت آئے گی ویسے اللہ اٹھائے گا، اس لیے کہ مرنے کے بعد تو عمل ہے نہیں، تو اب مرے ہیں فسق پر، فجور پر، گناہوں پر، نافرمانیوں پر، تو قیامت میں اٹھنا بھی ایسے ہی ہوگا۔ تبعثون کما تموتون، اور اٹھو گے قیامت کے دن اس عالم میں جس عالم میں ہماری موت ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر سے بہتر موت نصیب فرمائے، اچھی سے اچھی موت نصیب فرمائے، اور اس لائف کو جو ایک عاریت کے طور پر مانگ کر کے، جیسے ایک مکان رین کا ہوتا ہے، اسی طرح میری اور آپ کی زندگی بھی ایک رینٹل زندگی ہے، یہ باڈی ایک رینٹ لی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم، اور اسی لیے ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بانی تبلیغ فرمایا کرتے تھے، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے دنیا میں نہیں آیا، کوئی انسان نہیں آیا جو یوں کہہ دے کہ میں نے کوئی اپلیکیشن اللہ کو دی تھی اور میری اپلیکیشن کے اوپر اللہ نے مجھ کو وجود دیا ہو۔ کوئی انسان اپنی چاہت، اپنی مرضی کے مطابق نہیں آیا، اور میری باڈی بھی میری چاہت کے مطابق نہیں بنائی گئی۔ اگر میری چاہت پر بنائی جاتی تو کوئی بچہ ڈسیبل پیدا نہ ہوتا، کوئی بچہ معذور پیدا نہ ہوتا، کوئی بچہ اپاہج پیدا نہ ہوتا۔ اس لیے کوئی انسان اپنی چاہت اور اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا۔ پھر جب اس دنیا سے جانا ہے تو جانے کا بھی ہماری مرضی پر نہیں ہے۔ اگر ہماری مرضی پر ہوتا تو کوئی مرنا ہی نہ چاہتا، کوئی دنیا سے جاتا ہی نہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے جانا بھی اللہ کے مرضی پر ہے اور دنیا میں آنا بھی اللہ کی مرضی پر ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ان دونوں کے بیچ کی زندگی بھی اللہ کی مرضی پر گزارو، ان دونوں کے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی اللہ ہی کی چاہت کے اوپر اور اس کے منشے پر گزارو۔ ابھی ہماری دوپہر میں تعلیم ہو رہی تھی مسئلے مسائل کی، جس میں مسئلہ یہ آیا کہ بھئی مکروہ ٹائم میں نماز نہیں پڑھ سکتے، فلاں فلاں مسئلہ۔ تو میں نے اس میں ایک بات کہی کہ دیکھو نماز کتنی محتم بشان عبادت ہے، کتنی اعلیٰ عبادت ہے، لیکن مکروہ ٹائم میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ طلوع آفتاب کے موقع پر، غروب کے موقع پر، زوال کے موقع پر اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اتنی اونچی عبادت اور اس کو حرام کر دیا۔ رمضان کا روزہ کتنا محتم بشان روزہ ہے جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن عید کے دن منع کر دیا گیا کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل عبادت نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، اصل عبادت اللہ کا حکم ہے۔ اللہ جب کہے اس کو کرو، اللہ جب نہ کہے اس سے رک جاؤ۔ اللہ جس کام کے کرنے کا حکم دے اس کو کرو، اور اللہ جس کام سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے اصل عبادت، اللہ کے حکم کو ماننا، تو اللہ کے منشے پر زندگی گزارنا یہ عبادت ہے، اور اللہ کے منشے سے ہٹ کر زندگی گزارنا
یہ گناہ کہا جائے گا۔ ایک انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو خواہش رکھی ہے، یہ یقیناً خواہش اللہ کا ایک جوہر ہے جو انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خواہش کوئی غلط چیز ہے۔ اگر یہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ گزارتا ہے اور اپنی خواہش کو حلال طریق کے اوپر چلاتا ہے، یہ اس کے لیے باعث عبادت ہے، اور اسی کو غلط استعمال کرتا ہے تو یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری یہ زندگی جو ہے یہ موت کے لیے بنیاد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائے تاکہ مرنے کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ بخاری شریف میں فرمایا، مرنے والا دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو مرنے والا مستریح بن کر مرتا ہے یا مستراح بن کر مرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مستریح بن کر مرو، مستراح بن کر نہ مرو۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا مطلب اس کا؟ یہ مستریح مستراح اس کا کیا مطلب ہے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا نیک انسان جب مرتا ہے تو وہ مستریح ہے کہ دنیا کی تکلیفوں سے اس کو راحت ہو گئی، اب سکون سے وہ سو جائے گا، اور مستراح وہ ہے کہ جس نے دنیا والوں کو ستایا تھا، دنیا والوں کو راحت ہو گئی اس کے موت آنے کی وجہ سے کہ ہمیں نجات ملی، اچھا ہوا، زمین اس سے پاک ہو گئی، یہ مستراح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مستراح بن کر نہ مرو ورنہ فما بقت علیکم السماء والارض، ورنہ جب ہم مستراح بنتے ہیں تو نہ ہم پر زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے، بلکہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا اس کے گناہ سے ہم پاک ہو گئے۔ آسمان کہتا ہے، ہاں حدیث میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان کہتا ہے اچھا ہوا اللہ تو نے اس کو موت دے دی اس لیے کہ میرے پاس سے اس کے بدبودار گناہ آیا کرتے تھے۔ زمین کہتی ہے میرے اوپر اس کے گناہ کا بوجھ تھا۔ تو مستراح بن کر نہ مرے ہم، اللہ ہم سب کو مستریح موت نصیب فرمائے، ایسی موت نصیب فرمائے جو راحت والی ہو، جو چین والی ہو، جو سکون والی ہو، جو ہماری قبر کو منور کرنے والی ہو، ہمارے مونس اور ہمارا غمخوار اللہ ہو، اور اس کی رحمتیں ہماری قبروں میں اتر رہی ہو۔ ابھی 2 سال قبل آپ نے سنا ہوگا مفتی ظفر ولی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین اور بڑے فقی، ابھی 2 سال پہلے گزرے۔ انہوں نے اپنے انتقال سے 1 ہفتہ قبل خواب دیکھا، انتقال سے پہلے، اور اسی دن بیان کیا انہوں نے اس خواب کو، اور 1 ہفتے کے بعد ان کی موت ہوئی۔ انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ میری موت ہو گئی، مجھے قبر میں سلا دیا گیا، میری قبر کو بند کر دیا گیا، فرشتے آئے اور آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ مر رب کا، اتنے میں ایک خوبصورت انسان ظاہر ہوا اور اس نے ان فرشتوں سے کہا کہ آپ سوال نہ کیجئے۔ تو فرشتوں کی اس سے بحث ہوئی، فرشتوں نے کہا ہم اللہ کے مکلف ہے، سوال کرنے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے اجازت لے لیتا ہوں، اللہ سے اجازت لی، فرشتوں کو ہٹا دیا۔ اتنے میں اور ایک آدمی ظاہر ہوا اور وہ بھی بڑا خوبصورت تھا، اور اس نے کہا میں بھی سپورٹ کے لیے کھڑا ہوں۔ اب وہ فرشتے سوال کرنے والے چلے گئے۔ اس کے بعد مولانا کہہ رہے ہیں میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم کون ہو جو میری مدد کے لیے آ گئے؟ تو پہلے آدمی نے کہا میں تیری سورہ ملک ہوں جو تو روزانہ پڑھا کرتا تھا۔ مولانا کہتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے لے کر آج میری 80 سال کے قریب عمر ہونے آئی، میں نے کبھی رات میں سورہ ملک نہیں چھوڑی، کبھی نہیں چھوڑی۔ اور دوسرے نے کہا میں تیری فجر کی نماز ہوں جو تیرے بچاؤ کے لیے اللہ نے مجھے بھیجی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہیں وہ اعمال جو ہماری قبروں میں ہمارے ساتھ جانے والے ہیں۔ یہ دنیا کے جھمیلے کسی کام کے نہیں، یہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں آنے والا ہے۔ یہی وہ اعمال ہے جو ہماری قبر کو منور کرنے والے ہیں اور روشن کرنے والے ہیں۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات یہاں سے چلی تھی کہ میں نے جو حدیث شریف پڑھی مسلم شریف کی، امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے جو ہے محدث ہے، انہوں نے اس حدیث شریف کو مسلم شریف میں نقل فرمایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وحی لکھنے والے جتنے فرشتے تھے، جتنے صحابہ تھے، ان میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لقینی ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے اور مجھے پوچھا کیف انت یا حنظلہ؟
حنزلہ تمہاری طبیعت تم خیریت سے تو ہو؟ تو میں نے کہا نافق حنزلہ، حنزلہ تو منافق ہو گیا۔ حنزلہ کہہ رہے ہیں میں تو منافق ہو گیا۔ تو سبحان اللہ کیف انت، ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ سبحان اللہ کیسے آپ منافق ہو گئے؟ تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہوتے ہیں اور حضرت جب ہمارے سامنے جنت کا جہنم کا جب تذکرہ کرتے ہیں فَكَأَنَّا رَأَى عَيْن، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جنت اور جہنم کو، ہم پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اذا خرجنا، اور جب ہم حضرت کے پاس سے نکلتے ہیں، اور آسبنا بالزودات والاولاد، اور بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس مجلس کے بعد ہم جائیں گے اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہوں گے، تو بیوی بچوں میں جب مشغول ہو جاتے ہیں نسینا کثیرا، تو ہم ان ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم نے سنی تھی اور جو ہماری کیفیت تھی۔ آپ اور ہم جب عمرے کے لیے اور حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ایک کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہے سامنے، مزار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب حاضری ہوتی ہے تو ہماری ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، اور وہاں سے جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو پھر وہاں کی اور ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضرت حنزلہ نے اسی کو فرمایا کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری ایک عجیب کیفیت ہے، اور ہم جب جو گھر پہ آ جاتے ہیں بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا اگر اسی کا نام منافقت ہے تو انا نلقى مثل هذا، تو یہ بات تو میں بھی پاتا ہوں اپنے اندر، یعنی میں بھی منافق ہوں۔ اب دونوں کے دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پورا بیان دیا اور فرمایا کہ حضرت ہم تو منافق ہو گئے۔ فرمایا کیف، کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری وہ کیفیت جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے، جو اثر ہم پر ہوتا ہے وہ باہر جا کر نہیں رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو تمدون علی تکونون، اگر تم ہمیشہ رہتے اسی کیفیت پر جو میرے پاس ہوتی ہے نا، اسی کیفیت پر اگر تم ہمیشہ رہتے، لصافتکم الملائکۃ علی فرشکم وطرقکم، تب تو فرشتے تمہارا مصافحہ کر لیتے بستروں پر بھی اور راستے میں بھی، فرشتے تمہارا مصافحہ کرتے بستروں میں بھی اور راستے میں بھی۔ ولیکن یا حنزلہ ساعتن و ساعتن، لیکن حنزلہ کبھی یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کبھی یہ بھی کیفیت ہوتی۔ یہ حدیث شریف بڑی عجیب و غریب ہے، اور اس میں اتنے زیادہ ہمارے لیے سبق ہے، ہماری زندگی کو بنانے کے لیے اتنے زیادہ سبق ہے، لیکن میں سارے سبق کو اگر بیان کروں گا تو بہت دن چلے گا۔ میں اس میں سے اہم 2-3 باتیں ذکر کروں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو ہماری سمجھ میں یہ آئی کہ حضرات صحابہ کرام کا کوئی عمل نہیں گیا، نماز پڑھ رہے، روزہ ہے، اخلاص کے ساتھ رکھ رہے، اخلاص کے ساتھ سخاوت و صدقہ کر رہے، اخلاص کے ساتھ سارے اعمال کر رہے، نماز بھی جاری، اخلاق بھی جاری، روزہ بھی جاری، سارے اعمال، صرف ایک کیفیت تھوڑی سی بدلی۔ کیا آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو اور کیفیت، اور صرف کیفیت کے بدلنے پر صحابہ کو اتنی فکر ہوئی کہ اپنے آپ کو منافق کہہ دیا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اعمال چھوٹنے کے باوجود اپنے آپ کو متقی کہتے ہیں۔ ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے، ہماری عبادتیں رہ جاتی ہے، اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں مجھ سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں۔ وہاں ایک ذرا سی کیفیت بدلی، اس کیفیت کے بدلنے پر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فکر، اور اسی فکر کو محدثین نے تقوی سے تعبیر، انسان کو یہ فکر لگ جائے کہ اللہ کے وہاں میرا عمل قبول ہو جائے اور اس کے لیے وہ ہر وقت کوشش کرتا رہے، اسے کہا جاتا ہے تقوی۔ تقوی کوئی الگ چیز نہیں ہے، انسان کو ایک فکر لگ جائے حق تعالی جل شانہ کہ وہاں میں مردود نہ بن جاؤں، میں وہاں سے نکال نہ دیا جاؤں، میں دھتکار نہ دیا جاؤں، جیسے ابلیس کو نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، کہیں میں مردود نہ بن جاؤں، جیسے ابو جہل کو مردود کر دیا، جیسے فرعون کو مردود کر دیا، حامان کو مردود کر دیا، شداد کو مردود کر دیا، ابو لہب کو باوجود کہ نبی کا چچا تھا لیکن مردود کر دیا۔ کہیں اس فہرست میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نہ ڈال دے
یہ فکر انسان کو ستاتی رہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا رہے، یہ فکر جب ہو جاتی ہے نا تو سمجھ لو کہ اللہ نے تقویٰ دے دیا، یہ تقویٰ آ گیا، بس اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو پہلی بات تو اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ انسان کو اپنے باب نے فکر مند رہنا چاہیے کہ میری عبادت کہیں ضائع نہ ہو، میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے معارف مثنوی کے اندر، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہیں روزانہ تہجد میں اٹھتے تھے اور اٹھنے کے بعد وضو کرتے تھے اور بہت روتے تھے، بہت دعائیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ روزانہ ان کے شاگرد اور ان کے خادم بھی اٹھتے تھے، ساتھ میں وضو کراتے تھے، جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی آپ کی خدمت کرتے تھے۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے کتاب الصلاۃ کے اندر کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اٹھے تہجد کے موقع پر اور حضرت کے لیے پانی لے آئے اور آپ کو استنجا کرایا، پھر پانی سے آپ کو وضو کرایا، آپ کی خدمت کی۔ تو حضرت بڑے خوش ہو گئے ان سے اور ان سے فرمایا سل ما شیتا، مانگو، کچھ مانگتے ہو تو، کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ ہم اپنے دل میں سوچیں کہ ہم کیا مانگیں گے؟ ہم مانگیں گے کہ ایک ہاؤس مل جائے، ایک بنگلہ مل جائے، یا ایک جو ہے بہترین قسم کی گاڑی مل جائے، یا یہ ہے کہ مجھے دنیا کا اتنا حصہ مل جائے۔ ہم اپنے دل میں یہ سوچ رہے کہ ہم اللہ کے حبیب کے اس صحابی نے کیا مانگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ رفاقتک فی الجنہ، حدیث کے الفاظ ہے رفاقتک فی الجنہ، حضرت میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تمنا بھی تو دیکھو کتنی اونچی تمنا ہے، رفاقتک فی الجنہ، حضرت میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اب غیر ذالک، اب غیر ذالک، ارے کچھ اس کے علاوہ مانگ، تو نے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے۔ تو حضرت بہت پیار سے کہہ رہے اب غیر ذالک۔ حضرت اپنے صحابہ سے بہت پیار فرماتے تھے، بہت پیار۔ کبھی حضرت انس فرماتے میں نے 8 سال حضور کی خدمت کی، بچے تھے حضرت انس، 10 سال کی عمر میں خدمت میں آئے اور 8 سال خدمت کی، 8 سال۔ فرمایا میرے نبی نے کوئی کام میں نے نہیں کیا، کبھی حضرت نے مجھ کو یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں کہا۔ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام برکت کے لیے پانی لے کر آتے تھے کہ حضرت اس میں ہاتھ ڈال دیجئے نا، ذرا آپ کا برکت والا ہاتھ ڈال دیجئے۔ ٹھنڈی کا زمانہ، اتنا ٹھنڈا پانی، لیکن حضرت نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا، سب کے پانی میں ہاتھ ڈال دیا کرتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی ہے، بہت پیار بھری زندگی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم ہی نے اپنے دین اور اسلام کو بدنام کر دیا ہماری بدعمالیوں سے۔ تو فرمایا وغیر ذالک، کچھ اور مانگ؟ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اگر دینا ہے تو بس رفاقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اعنی علیک بکثرۃ السجود، فرمایا نمازیں خوب پڑھو۔ اعنی علیک، تم میری مدد کرو بہت زیادہ سجدوں سے، سجدہ بمانا نماز، یعنی تم نمازیں خوب پڑھو، جو زیادہ نماز پڑھے گا وہ جنت میں میرے قریب رہے گا۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ نوافل کا اہتمام کرو، نوافل پڑھو، تحیت الوضو پڑھو، تحیت المسجد پڑھو، اشراق پڑھو، چاش پڑھو، سنتیں پڑھو، خوب نمازیں پڑھو۔ تو بہرحال نبی صحابہ بھی خدمت کرتے تھے تو بزرگ کے خادم روزانہ اٹھ کر وضو کراتے تھے۔ ایک مرتبہ غیب سے خادم نے آواز سنی جس میں یہ آواز آ رہی تھی قبول نیس، قبول نیس، قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ تو خادم نے اپنے شیخ سے کہا شیخ روزانہ اٹھ کر کے اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنے جلدی اٹھ کر کے وضو اور پھر اتنی دیر کھڑے رہتے، وہاں سے تو پیغام ہے کہ قبول نہیں ہے، کیوں محنت کر رہے ہو، کیوں اٹھ رہے ہو، کیا ضرورت پڑی؟ تو شیخ نے کہا کہ سنا، تو نے بھی سن لیا؟ کہا میں نے بھی آج سنا۔ کہا میں روزانہ سنتا ہوں، شیخ کہتے یہ تو میں روزانہ سن رہا ہوں۔ علامہ رومی نے معارف مثنوی میں لکھا ہے، کلید مثنوی میں اس کی شرح ہے، فرمایا میں روزانہ سنتا ہوں، لیکن میرے بیٹے یہ تو بتا کہ وہ کہہ رہا ہے قبول نہیں ہے، لیکن تو مجھے بتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی اللہ ہے جہاں میں جاؤں؟ کوئی اور بھی ہے میرا؟ تو میں روزانہ اس کو یہ کہہ رہا ہوں
تو قبول کرے یا نہ کرے، میں تیرے در کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ بس یہ جملہ اپنے خادم کو کہا اور غیب سے آواز آئی، تیرے اس تواضع کی وجہ سے زندگی کی ساری عبادتیں قبول کر رہا ہوں۔ تو بہرحال خیر، اس حدیث شریف سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کیفیت کے صرف بدلنے کے اوپر جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو صحابہ کے اعمال نہیں چھوتے تھے، ہمارے تو اعمال بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ اور بھی اس حدیث شریف میں کچھ اسباق ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو عشاء کے بعد کی مجلس میں ان باقی سبق کو ہم سنیں گے، پڑھیں گے، تاکہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الایمان، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔